سلیمان پیغمبر، یہ بار بار پیغمبروں کے قصے اسی واسطے ہیں کہ ان سے سبق حاصل کرو اور صحیح معنوں میں اہل سنت بنو، سنت پیغمبر پر چلو۔ حضرت سلیمان پیغمبر یہ تو آپ جانتے ہی نا کہ ہر چیز ان کے تحت فرمان، ہوا تک، ہوا ادھر گھل رہی تھی، حکم دیا سلیمان نے ادھر واپس ہو، وہ ادھر گھلنے لگی۔ قرآن کہہ رہا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً أَصْفَارًا، ہم نے مسخر کر دیا تھا ہوا کو سلیمان کا، ادھر حکم دیتے تھے ادھر گھلتی تھی۔ سمندر کا پانی ادھر بہ رہا ہے، اے پانی واپس ہو، وہ ادھر بہنے لگا۔ ہر چیز تحت فرمان، اور جن ہر وقت ہاتھ باندھے کھڑے۔ اب خدا بند عالم حضرت سلیمان کا قصہ سناتے ہیں، میں یہ سنو ختم کر لوں۔ فرماتا ہے یعملون لہ، توجہ سے وہی جہاں بیٹھے، یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور راسیات۔ فرماتا ہے یعملون لہ، جن بنا کے لایا کرتے تھے، یعملون جن بنا کے لایا کرتے تھے، لہو سلیمان کے لیے، کیا ما یشاء، جو بھی سلیمان چاہتا تھا۔ معلوم ہے خود بنا کے نہیں لایا کرتے تھے، سلیمان حکم کرتا تھا وہ بنا کے لاتے تھے۔ یعملون لہو، جن بنا کے لایا کرتے تھے سلیمان کے لیے، ما یشاء، جو بھی سلیمان چاہتا تھا، کیا کیا، من محاریب، محاریب جمع ہے محراب کی، کیا بنا کے لاتے تھے جن سلیمان کی خاطر، من محاریب والتماثیل، پچھلے بزرگوں پیغمبروں کے محراب عبادت اور ان کی تمثیلیں۔ جاؤ جنوں، فلاں زمانے میں جو فلاں پیغمبر گزرا، جس طرح کے وہ محراب میں کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتا تھا، اسی طرح محراب بنا لو، اسی طرح اس کی تمثیل بنا لو۔ جن بنا کے لایا کرتے تھے، حضرت سلیمان پیغمبر بنوایا کرتے تھے، پچھلے گزرے ہوئے بزرگوں کی نشانیاں، انہیں دیکھ کے ان کی یاد تازہ ہو جائے۔ جہاں جانا چاہے غور کرنا، یہ کیوں بنوایا کرتے تھے سلیمان؟ پوجا پاٹ کے لیے نہیں، یاد تازہ کرنے کے لیے۔ اور جو چیز اللہ اور اللہ والوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے بنائی جائے، اس کو قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں شعائر اللہ، جس سے اللہ اور اللہ والوں کی یاد تازہ ہو جائے، وہ ہے شعائر اللہ۔ اور بھائیو اب دیکھیں کیا کیا چیز شعائر اللہ بن سکتی ہے۔ پہلی آیت فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یاد رکھو قرآن پڑھنے اور سننے والوں، ان الصفا والمروۃ، یہ دو پہاڑیاں صفا اور مروہ، یہ کیا ہیں؟ شعائر اللہ، اللہ والوں کی یاد تازہ کرنے والی۔ کون تھے اللہ والے جن کی یاد تازہ ہو رہی ہے؟ صفا اور مروہ میں۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں 7 دفعہ ادھر دوڑی، 7 دفعہ ادھر دوڑی۔ کسی پیغمبر کی خاطر ام المومنین کا اس طرح دوڑنا، انہا من شعائر اللہ، یہ دونوں پہاڑیاں شعائر اللہ ہیں، اللہ والوں کی یاد تازہ کرنے کا سبب۔ پہاڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ اس میں جمادات ہوتے ہیں، پتھر وغیرہ یا درخت ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جمادات بھی شاعر اللہ بن سکتے ہیں، نباتات درخت بھی شاعر اللہ بن سکتے ہیں۔ تانگیا بناتے ہو اس میں ہوتے ہیں لٹو، یہ کیا ہے؟ جمادات۔ علم بناتے ہو عباس کا، یہ کیا ہے؟ نباتات۔ جمادات بھی شاعر اللہ بن سکتا ہے، نباتات بھی شاعر اللہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ اس سے یاد تازہ ہو جائے۔ اب غضب یہ ہوتا ہے ہوشیو، یہ کیا کرتے ہو؟ سچ مچ کا زندہ گھوڑا بنا لیتے، کہیں یہ بدعت نہ ہو، یہ کہیں گناہ نہ ہو۔ آؤ پوچھیں پروردگار، اور حیوان بھی شاعر اللہ بن سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ آواز آتی ہے کہ والبدنا جعلناها لكم من شاعر اللہ، وہ اونٹنی جس کو تم قربان گاہ میں قربانی کرنے کے لیے لاتے ہو، یہ بھی شاعر اللہ۔ معلوم ہوا حیوان بھی شاعر اللہ بن سکتا ہے۔ اچھا جی، نکال لیا ذوالجناح، یاد تازہ ہو گئی۔ اس طرح 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین مظلوم کی سلانی لے کے آیا تھا خیمہ گاہ، یاد تازہ ہو گئی۔ لیکن تم لوگ کیا کرتے ہو؟ آگے بڑھتے ہو،
اس کی تعظیم کرتے ہو کہ نہیں؟ کہیں یہ تعظیم کرنا گناہ نہ ہو جائے؟ پروردگار اور شاعر اللہ کی تعظیم کرنا کہیں بدعت تو نہیں؟ تو آواز آتی ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شخص تعظیم کرے گا شاعر اللہ کی تو کیا ہو جائے گا؟ بدعتی نہیں۔ فرماتا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شخص تعظیم کرے گا شاعر اللہ کی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ثابت ہوگا کہ تعظیم کرنے والے کا دل متقی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ، جو کوئی تعظیم کرے گا شاعر اللہ کی جو تعظیم کرے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ثابت ہو جائے گا کہ اس کا دل بڑا متقی ہے۔ اس تعظیم کرنا شاعر اللہ کی متقیوں کا کام۔ سنو بھائی، قیامت کا دن ہوگا سننے والوں، ہزاروں دفعہ سنا ہوگا پل صراط، نیچے جہنم، اوپر پل، ڈال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، کوئی بچے گا بھی اس پل سے؟ فرماتا ہے کہ اِن منکم، کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں، کا نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اِن منکم، کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہوگا الا واردھا، اس کو ضرور عبور کرنا پڑے گا پل صراط، کوئی بچ نہیں سکتا، کسی کی روح رعایت نہیں ہوگی۔ ان منکم، ہر ایک تم میں الا واردھا، پل کو عبور کرنا پڑے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرنا، پھر کوئی بچے گا بھی۔ فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دے دیں گے، بیڑا پار کر دیں گے، کن کا؟ الذین اتقوا، ہم بیڑا پار کر دیں گے ان لوگوں کا جو متقی ہیں۔ متقی کون؟ ومن یعظم شعائر اللہ۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شخص تعظیم کرے گا شاعر اللہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ثابت ہوگا کہ یہ متقی ہے۔ اور متقی کون؟ اِن مِنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو پل عبور کرنا پڑے گا۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم بیڑا پار کر دیں گے ان کا جو متقی، جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا، بیڑا پار۔ اب آگے بڑھتے بعد بھی دو چار جملے ہو، آگے بڑھتے ہو ذوالجناح نکلا، تعظیم بھی کر لی، چلو جی اور کیا کرتے ہو؟ آگے بڑھے، ذوالجناح پر ہاتھ پھیرا، منہ پر مل لیا، کیا کرتے ہو نا؟ بچہ ہے گود میں، ذوالجناح پر ہاتھ پھیرا اور بچے کے اوپر مل لیا، یہ کہیں بدعت نہ ہو۔ بھائی سوال کرو آخری۔ ہر سے پہر کے وقت حضرت سلیمان حکم دیا کرتے تھے نوکروں کہ ردوها علیہ، لے آؤ گھوڑوں کو میرے پاس، فتفق مسحا بالسوق والاعناق، ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، گردن پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ تم بھی ہاتھ پھیرتے ہو، سنت پیغمبر ہے، لیکن اب یہ آخری بات ہے، توجہ سے سننا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو، اپنے بھائی کو قوم میں چھوڑ گئے اور خود چلے گئے کوہ طور۔ وقت ایسا آ گیا کہ فرعون اور فرعون کا لشکر ان کا پیچھا کرنے لگا، ختم کرو ان کو، بنی اسرائیل کو۔ اہتمام کیا کیا قدرت نے؟ حضرت جبرائیل کو ایک نوجوان کی شکل میں گھوڑے پر سوار، کون؟ حضرت جبرائیل۔ حضرت جبرائیل رہبر بن گئے بنی اسرائیل کے، آگے آگے جبرائیل کا گھوڑا، جبرائیل سوار، اور پیچھے پیچھے بنی اسرائیل، ان کے پیچھے فرعون لشکر سمیت، حتیٰ کہ دریا آ گیا۔ ان کے لیے دریا سڑک بن گئی، دریا میں آدھا پانی ادھر آدھا ادھر، سب پار ہو گئے، اور درمیان میں رہ گئے فرعون اور اس کا لشکر، سب ڈوب گئے۔ جب سب ڈوب گئے اب واپس آئے بنی اسرائیل، اب ان کی حکومت، 2.5 من سونا ایک ایک آدمی کے حصے آیا، بڑے امیر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں۔ آخری بات ہے، توجہ سے سن لیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہوتا تھا، نام تھا سامری، قرآن پڑھنے والوں نے کئی دفعہ نام پڑھا ہوگا، سامری۔ وہ بڑا دانا، بڑا سیاستدان، اپنے گھوڑے پر سوار سامری، اور آگے آگے تھا نا جبرائیل کا گھوڑا، اس نے تاڑا
کیا تاڑا کہ جو ہی جبرائیل کا گھوڑا قدم اٹھاتا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے کی خاک دیر تک حرکت کرتی رہتی ہے. ایک دفعہ تاڑا، 2 دفعہ، 3 دفعہ، سمجھ گیا کہ گھوڑے میں کمال نہیں، اس سوار میں کمال ہے. چپکے سے اپنی سواری سے اترا، حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قریب گیا. یوں ہی جبرائیل کے گھوڑے نے قدم اٹھایا، جلدی سے سامری نے مٹھی بھر لی خاک کی. جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی خاک کی مٹھی بھر لی، رومال میں باندھی. آ گئے واپس، اب فتح ہو گئی. سامری نے کیا کیا؟ اپنے حصے کا سونا بھی ہے اور اپنے عزیزوں کے حصے کا سونا بھی اکٹھا کر کے اس کو پگھلایا، اور پگھلا کے گائے کے بچڑے کی شکل بنائی. گائے کے بچڑے کی شکل بنا کے، اور وہی جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی خاک کی جو مٹھی بھری تھی نا، وہ اس دھات کے بچڑے میں ڈال دی. تو قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ عجلن جسد اللہ خوار، دھات کے بچڑے میں سچ مچ کے بچڑے کی آواز پیدا ہو گئی. او بنی اسرائیل ادھر بھٹک رہے ہو، آؤ تمہیں خدا دکھاؤں. کہاں کہ یہ دیکھو. گئی تو دھات کے بچڑے کی شکل. کبھی دھات کا بچہ بھی بولا کرتا ہے کہ نہیں؟ ذرا سا اس نے ہلایا، وہ لگا بھین بھین کرنے. دیکھو سب شروع ہو گئے گسالہ پرستی کرنے. اتنے میں حضرت موسیٰ واپس آئے کوہ طور سے، دیکھا کہ سارے کے سارے گائے کا بچڑا پوج رہے. حضرت ہارون کو بلایا. وہ ہارون اسی لیے تجھے خلیفہ بنایا تھا اپنے بعد. ساری کی ساری قوم بلٹ گئی. حضرت ہارون جواب دیتے ہیں، پڑھو قرآن کہ یبن ام لاؤ تاخذ بلحیتی ولاؤ براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی قول وما خطبک یا سامری. اے میرے ماں جائے، میرا کوئی قصور نہیں. یہ جو کچھ بھی کرتب کیا ہے نا، اس سامری نے کیا. ہاں سامری ادھر تو قال فما خطبک یا سامری. او سامری، بے وقوف، یہ کیا کمال کہ دھات کا بچڑا اور سچ مچ کے بچڑے کی طرح بولنے لگا. سامری مسکرایا، کہنے لگا موسیٰ کوئی بڑی بات نہیں. کیا جواب دیتا ہے؟ قال قبضت قبضۃ من اثر الرسول. وہ جو ہمارا لیڈر تھا نا، لیڈر، اس کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی خاک کی میں نے مٹھی بھر لی تھی. فنبذتها، دھات کے بچڑے میں وہ خاک ڈال دی. تو عجلن جسد اللہ خوار، دھات کے بچڑے میں سچ مچ کے بچڑے کی آواز پیدا ہو گئی. اب میرے بھائیو انصاف کرو، جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی خاک میں تو یہ تاثیر. کیا دھات کا بچڑا بولنے لگ گیا کہ کیوں؟ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی خاک تھی. تو کسی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی خاک دھات میں ڈالو بولے، کیونکہ جبرائیل کا گھوڑا تھا. اب میرے بھائیو جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی خاک میں تو یہ تاثیر کہ دھات کا بچڑا سچ مچ کے بچڑے کی طرح بولنے لگ گیا. اور جس کا جھولا جلانے والا جبرائیل ملازم، ایک نوکر کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی خاک میں تو یہ تاثیر. اور جس کا نوکر ہے جبرائیل جھولا جلانے والا، اس کے گھوڑے میں کوئی تاثیر نہ ہوگی. ذرا تعظیم کر کے دیکھو نیک نیتی سے. بیڑا پار نہ ہو جائے تو مجھے سید نہ کہنا. یہی گھوڑا جو کربلا میں حسین کا گھوڑا کہلوایا، اس کے 2 نام ہیں تاریخوں میں. ایک نام ہے مرتجز اور دوسرا نام ہے عقال، اور اس کی کنیت ہے ذوالجناح. اصل میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا تھا، بالکل بچہ، اور اتنا تھا ہائے کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا. قریب کوئی گیا نہیں، اور اس نے آنکھیں بھی نکالی اور کان بھی کھڑے کیے. سب کے سب ڈرتے تھے. جو اس پر ملازم تھا نا، بڑی مشکل سے گھاس ڈالتا تھا بچ بچ کے، اتنا سخت. ایک روز بچپنے کا زمانہ میرے مولا حسین کا، مسجد نبوی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. ارد گرد صحابہ کرام کا مجمع اور حضور واز فرما رہے. سامنے سے حسین آئے، 5.5 پونے 6 سال کا سن. آئے سیدھے گئے نانا کی گود میں بیٹھ گئے. حضور نے سینے سے لگایا، منہ چوما، پیار کیا. سامنے تھا استبل، اور یہی مرتجز سامنے بندھا ہوا تھا، بالکل بچہ. پھر بات شروع کر دیا رسول پاک نے. دوران واز میں اچانک نظر پڑ گئی حضور کی حسین پر. کیا دیکھا؟
کہ ٹکٹکی باندھ کے مرتجز کو دیکھ رہا ہے اور مرتجز بھی ٹکٹکی باندھ کے حسین کو دیکھ رہا ہے. جو ہی رسول پاک کی نظر پڑی وہاں چھوڑ کے پھر سینے سے لگایا, منہ چوما, بیٹا حسین گھوڑے پر سوار ہو گئے. آپ مسکرا دیے, ہاں نانا میاں مگر ایک شرط, کیا؟ مرتجز پر سوار ہو. نہ بیٹا وہ بڑا سخت ہے, تم پہلی دفعہ سوار ہو, ایسا نہ ہو کہیں گرا دے. نہیں نانا جان, چڑھوں گا تو مرتجز پر, نہیں تو میں کسی اور گھوڑے پر نہیں. صحابہ کرام چیخنے لگے, یا رسول اللہ ایسا غضب نہ کیجیے گا, آپ کا پیارا نواسا پہلی دفعہ گھوڑے پر سوار, کئی گھوڑے ہیں منگوا لیجیے, مرتجز تو بڑا سخت ہے. حسین پھر بضد ہوئے, نہیں چڑھوں گا تو مرتجز. آخر ہر ناز ماننے والا رسول اپنے نواسے کا, دو صحابیوں کو حضرت عاصم اور حضرت نافع دونوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے حسین کے لیے گھوڑے کو سجا لا, مرتجز کو. اللہ اکبر. وہ ذرا گھبرائے اور بچے تھے نا, حسین بولے نانا جان ان سے کہہ دیجئے کہ جو ہی مرتجز کے قریب جائیں تو کہہ دیں حسین کے لیے تجھے. دونوں صحابی چلے. جب قریب پہنچے مرتجز کے, وہ اپنی عادت کے باوجود پھر ذرا چوکڑی بڑھنے لگا. صحابہ بولے مرتجز کیوں گھبرا رہا ہے, حسین کا بھیجے ہوئے آئے ہیں, تجھے حسین کی سواری. خدا گواہ ہے اتنا کہنا تھا صحابہ کا کہ مرتجز نے گردن ڈرتے ڈرتے صحابی قریب گئے. اس نے آنکھ تک نہ پھڑکی, کان تک نہ پھڑکا, جا کے اس نے گردن پر ہاتھ پھیرا. صحابیوں نے ایک جھول لے کے اوپر ڈالی, وہی سنت آج تک چلی آ رہی ہے. جھول ڈالی, لگام چڑھائی, مرتجز بالکل نہیں ہلا, جیسا کہ جانتا ہی نہ تھا شرارت کرنی. ایک طرف سے ایک صحابی نے لگام پکڑی, دوسری طرف سے دوسرے صحابی نے لگام پکڑی, اور دونوں لے کے چل دیے حسین کے لیے. تو یاد رکھو حسین کا گھوڑا سجا کے چلنا صحابہ کرام کی سنت. آ گیا ذوالجناح مرتجز بن ٹھن کے آ گیا. رسول پاک اٹھے, گود میں حسین, اب پھر ضد کرنے لگے. حسین نانا جان آپ کیا کریں گے کہ بیٹا تجھے سوار کروں؟ نہیں نانا جان میں خود سوار ہوں. نہیں بیٹا حسین آج پہلا دن, پہلے دن تو سواری کرنے لگا, اور کس طرح سوار ہوگا, تیرا قد چھوٹا. نانا جان میں خود سوار ہوں گا, آپ فکر نہ کریں, آج تو آپ سوار کریں گے اور کل میں ہوں گا, اور یہی مرتجز ہوگا. اپنے ہاتھوں سے سوار کیا رسول پاک, لگام پکڑائی, اب جتنے بھی صحابی مبارکوں کے لیے گردنیں اٹھائیں. اچانک نظر پڑ گئی رسول پاک کے چہرے پر صحابیوں کی, کیا دیکھا کہ دونوں آنکھوں سے بہرے. یا رسول اللہ آپ کا پیارا نواسا آج پہلے دن گھوڑے پر سوار ہونے لگا, بجائے اس کے کہ آپ خوش ہوتے آپ رو کیوں رہے؟ ہچکی بن گئی رسول, فرمانے لگے میرے صحابیوں میں آج کے دن کے لیے نہیں رو رہا, میرے تصور میں آ گیا یہی گھوڑا اور یہی حسین. اس دن میں نہ ہوں گا, نہ علی ہوگا, نہ فاطمہ ہوگی. حالت کیا ہوگی؟ 1951 زخم ہوں گے صرف سینے میں کی. بس نہیں اللہ رحمۃ اللہ علیہ